ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس پر روشنی ڈالنے سے قبل ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ کے لیے مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ معزز سامعین، انسانی تاریخ اور مشاہدہ اس بات پر گواہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اور دستور حکومت نظام عدل و انصاف کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے نظام کو احسن و خوب انداز کے ساتھ چلانے اور حسن معاشرت کو باقی رکھنے کے لیے اسلام کی دیے گئے نظام کا ایک بہت ہی اہم حصہ عدل و انصاف بھی ہے۔ عدل اور انصاف معاشرے کو امن و امان فراہم کرنے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے روکنے کا بہترین ذریعہ ہے، جس کی بدولت کوئی بھی شخص کسی دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے اور مال و جان کو نقصان پہنچانے سے گریز کرتا ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دنیا فانی میں کئی عدل و انصاف کے دعوے دار آئے اور انہوں نے اپنی طرف سے مختلف قسم کے اصول و ضوابط قائم کیے۔ ان سے فائدہ تو ضرور ہوا لیکن مکمل طور پر ان جرائم پر کنٹرول پانے میں ناکام رہے۔ بعض تو اپنے اصولوں کی کمزوری اور بعض کسی دوسرے خارجی پیرو یا سفارش یا دباؤ یا لالچ میں آ کر اس میں ناکام دکھائی دیے، لیکن جب آقا نعمت تاجدار نبوت و رسالت رحمت للعالمین کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے ان تمام ظالمانہ نظام کا خاتمہ کیا اور ان کے مد مقابل ایک ایسا بہترین اور زبردست قسم کا نظام متعارف کروایا کہ بڑے بڑے مجرم اور جرائم پیشہ افراد اس کے سامنے سرگو ہونے پر مجبور ہو گئے اور لوگ اس آفاقی نظام اور اس کی مضبوط دیواروں کو تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اور آج اگر اس دنیا میں کوئی مضبوط عدل و انصاف کا نظام ہے تو حقیقی طور پر یہی اسلامی نظام ہے۔ اسی لیے تو شریعت اسلامیہ نے انفرادی اور اجتماعی سطح پر اسے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، حتیٰ کہ اس کو حکومت کے اولین فرائض میں شمار کیا ہے۔ اسلامی ریاست کے ہر شہری کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا ذمی، حاکم ہو یا محکوم، امیر ہو یا غریب، بڑا ہو چھوٹا، امیر ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا، انصاف مہیا کرنا اور اس کے حقوق کا تحفظ کرنا اسلامی حکومت کا کوئی احسان نہیں بلکہ اس کا بنیادی اور اساسی فرض ہے۔ عدل و انصاف کے معاملے میں قرآن و سنت نے اپنے ماننے والوں کو کتنی تاکید کی اور کتنی باریک بینی سے ہدایت دی ہے، اور عدالت کے معاملے میں کتنے سنہرے اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں۔ ان کا مطالعہ آج بھی حدیث و فقہ کی کتابوں میں موجود کتاب القضاء اور کتاب الشہادات وغیرہ میں کیا جا سکتا ہے۔ محترم حضرات، عدل کا معنی صرف مساوات اور برابری نہیں بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ بغیر کسی افراط و تفرید کے وہ معاملہ کرنا جس کا وہ مستحق ہے، جبکہ ظلم کا معنی وضع الشیء فی غیر موضعہ، یعنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام کے علاوہ دوسرے مقام پر رکھ دینا، گویا حقدار کی حق تلفی کرنا،
اس کا حق دبا لینا یا اس کا حق کسی دوسرے کو دے دینا یا اس کے حق کی ادائیگی میں کمی و تاخیر کرنا سب کے سب ظلم میں داخل ہے۔ اسلام قانون عدل و انصاف کے معاملے میں سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس معاملے میں کسی کے حسب و نفس جاؤ مرتبہ کو نہیں دیکھتا۔ عام چھوٹے بڑے لوگ تو ایک طرف ہے، لیکن سربراہ مملکت اور خلیفہ وقت کو بھی کوئی امتیاز اور استثناء حاصل نہیں۔ ان کے خلاف بھی کوئی دعویٰ دائر ہوتا ہے تو اسے بھی عدالت کی کٹہری میں مدعی کے برابر کھڑا ہونا ہوگا۔ اگرچہ مدعی غیر مسلم اور قاضی کا دشمن بھی ہے تو محض اس وجہ سے اس کے ساتھ ناانصافی کی جائے گی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما حضرات محترم، انسانی نفسیات کے مطابق شدت غضب میں اپنے آپ پر قابو رکھنا عموماً مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلے سے تاکید فرما دی گئی ہے کہ جو غصہ تمہارے دلوں میں کفار اور دشمنان اسلام کے خلاف ہے، کہیں تمہیں ان کے مقابلے میں زیادتی پر آمادہ نہ کر۔ محترم حضرات، تمامی اسلامی تعلیمات کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نظام اور اسلامی ریاست کا سب سے بڑا مقصد ہی دنیا میں عدل و انصاف کا قیام ہے، اور انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا کے سلطنتوں کے بانیوں کا مقصد قیام سلطنت، ملک گیری اور حوث زر و اقتدار کے سوا کچھ نہ تھا۔ لیکن اسلام جو سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا وہ خود مقصود بالذات نہ تھی، بلکہ اس کے ذریعہ فرمان الہی کے مطابق ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کرنا مقصود تھا جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور دوست دشمن سب کے ساتھ کسی قسم، رنگ و نسل، مذہب و مسلک کی تمیز کے بغیر عدل و انصاف ہو۔ اور یہی عدل و انصاف کا اسلامی تصور کالے گورے، عربی عجمی، ملکی غیر ملکی، حاکم محکوم، دوست دشمن سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اور آج عدل و انصاف کے علم بردار عالمی ادارے بھی عدل و انصاف نہ ہونے اور دور معیار کی وجہ سے بے جان ہو کر رہ گئے ہیں۔ دوسری طرف اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ عہد نبوی اور خلفائے راشدین کے ادوار تو اپنی مثال آپ ہے، لیکن ان کے بعد کے زمانوں میں بھی شاید ہی کوئی ایسا واقعہ نہ ملے جس میں کسی غیر مسلم یا دشمن قوم کے فرد کو کسی حق سے محروم رکھا ہو یا اس وجہ سے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہو کہ یہ غیر مسلم ہے۔ اس کی ایک دو نہیں بلکہ اس کی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ہمیشہ مسلمان عدالتوں نے عدل و انصاف کے معاملے میں حق و ناحق ہی کو مد نظر رکھا ہے۔ یہ محض دعویٰ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف خود دشمن اقوام کو بھی تھا۔ حضرات محترم، ہر انسان کے ساتھ ہر معاملے میں بغیر کسی افراط و تفرید کے نیکی، بھلائی اور عدل و انصاف کرنا اسلام کا ترائے امتیاز ہے۔ اس عدل و انصاف اور اقامت عدل و انصاف کے حوالے سے ایک واقعہ سماعت فرمائیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بیٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک یہودی آیا اور بولا کہ میں حضرت علی پر دعویٰ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابو الحسن سامنے کھڑے ہو کر جواب دو۔
تو حضرت علی جب اٹھے تو ان کے ماتھے پر شکن تھی، دعویٰ سنا گیا، مدعی جھوٹا ثابت ہوا، وہ چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کو مدعی کے برابر کھڑے ہو کر جواب دینے کو کہا گیا تو آپ چیبہ جبی تھے کہ آپ یہودی کے برابر کھڑے ہو کر جواب دینا پسند نہیں کرتے تھے؟ تو حضرت علی کیا جواب دیتے ہیں کہ یہودی کے برابر کھڑے ہونے میں کوئی مذاق نہ تھا، چیبہ جبی ہونے کا سوال نہ تھا، مگر جب مجھے ابو الحسن کہہ کر کھڑے ہونے کو کہا گیا تو گویا کہ کنیت سے پکارنا نشانی عزت ہے۔ خیال ہوا کہ یہودی یہ نہ سمجھ لے کہ عدالت تو مدعا علیہ کا خاص لحاظ ہے، اسی لیے تو مدعی کے مقابلے میں عزت کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ اگر وہ ایسا سمجھ لیتا تو ہماری عدالت پر دھبا لگ جاتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب آ رہے ہیں